کیا ہے؟ جس دن دسترخوان والی نعمت آئے گی یا اللہ ہمارے لیے وہ عید کا دن کہلائے گا۔ صرف اپنے تک محدود نہ رکھا اس قانون کو، فرمایا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، یا اللہ جو آج ہے یہ بھی اس کو عید منائیں گے، وَآخِرِنَا جو ہمارے بعد میں آئیں گے وہ بھی اس دن کو عید منائیں گے، وَآیَةً مِنْکَ، اور یہ تیری طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ عید منانے کی کیا ہوگی؟ اب قرآن نے اصول دیا، جس طرح فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف میں اصول دیا کہ والدین کو کلمہ اف، تو ہم نے کہا کیا جوتے مارنا جہل ہو گیا؟ کیا ڈنڈے مارنا جہل ہو گیا؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا بھائی صاحب قرآن کے اسلوب کو سیکھو سمجھو۔ میں نے کہا حضرت ہم تو سیکھے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، سارا نظام تو تمہاری طرف خراب ہوتا ہے، ہر بات میں لفظوں کا تقاضا کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں جب ایک دسترخوان آ جائے، قرآن اور نبی کا عقیدہ ہے وہ دن عید کا دن بنتا ہے۔ جب سارے نبیوں کا سردار آ جائے قرآن کی روشنی میں، وہ عید نہیں، وہ جشن عید منا کر نبی کا دن بنتا ہے۔ اپنی طرف سے سب کچھ سنا دیا، قانون بھی بنا دیا، سنا بھی دیا، عقیدہ بھی بنا دیا، تو اس طرح تو کام نہیں چلتا۔ اول تو مسلمانوں کے ہاں تو اتنا ہی کافی ہے، مسلمانوں کے ہاں تو اتنا ہی کافی ہے۔ جب فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف میں تجھے قانون نظر آتا ہے قرآن کا، تو پھر جب رسول اللہ کی آمد کی باری آتی ہے اس وقت کیوں نہیں نظر آتا؟ یار ایک دسترخوان کی نعمت جس دن نازل ہو، اللہ کے نبی کا عقیدہ یہی، قرآن یہی، اللہ کا فرمان یہی، رسول اللہ صحابہ اہل بیت کا عقیدہ یہی، 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ یہی، کیونکہ جب تک اس آیت کو کوئی نہیں مانے گا مسلمان ہو سکتا نہیں ہے کہ دسترخوان آئے تو عید کا دن کہلائے۔ چھوٹی نعمت ہے نا دسترخوان، ایک طرف دسترخوان کی نعمت قرآن کا ہے کیونکہ ہے نعمت اس لیے یہ کیا ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو دوسری جانب سرکار مدینہ جب تشریف لے آئے، اب تو ہی بتا دے اپنے ایمان سے پوچھ کے، دسترخوان بڑی نعمت ہے یا رسول کائنات کی ذات بڑی نعمت ہے؟ عثمان ہے، محدثین نے تو لکھا، مفسرین نے تو لکھا، صحابہ اہل بیت نے تو کہا کہ اول سے آخر تک، جناب آدم سے عیسیٰ تک، رسول اللہ سے قیامت تک، اللہ نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ نہ کبھی نازل کی ہے، نہ قیامت وبعد کبھی نازل ہوگی، جتنی بڑی نعمت مصطفیٰ کریم کی ذات پر ہم نے بنا کے نازل کروایا ہے۔ کہ سرکار سے بڑا نہ کوئی ہے، نہ کوئی بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کے بعد رب نے اگر عزت و شان دی ہے تو مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائی ہے۔ اب غور کریں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بڑی اہم ترین بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے عقائد کے لیے کتنی بڑی بات سورہ یونس کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ ہم اپنے اس اصول پہ ایک بات داشت کر کے انشاءاللہ دوسری طرف چلیں گے۔ سورہ یونس ہے، آیت نمبر 58 ہے، 58، کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں، آپ بفضل اللہ وبرحمتہ، دو لفظ ہے، جب تمہیں اللہ کا فضل پہنچے، وبرحمتہ ہی، اور اللہ کی رحمت پہنچے، فَلْيَفْرَحُوا، امر کے ساتھ مسلمانوں کے لیے قرآن ہے
مسلمانوں کا نصاب ہے نا قرآن، کسی یہودی عیسائی اور مشرک کا تو نہیں ہے، مسلم کا نصاب ہے۔ ہم بھی مسلمانوں ہی کے لیے عرض کر رہے ہیں اور مسلمانوں ہی کا عقیدہ عرض کر رہے ہیں۔ فرمایا جب کبھی اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی طرف سے رحمت آ جائے، فَلْيَفْرَحُوا، تو مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں، مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں۔ میرے بھائی اب غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ کا فضل یہاں سے کیا ہے، اس جگہ ہے جب اللہ کا فضل ہے وہ کیا ہے، واب رحمت ہی، جب اللہ کی رحمت آئے وہ کیا ہے۔ قرآن نے تو کہا اکیلا فضل آئے تب بھی فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، اکیلی رحمت مل جائے تب بھی کیا مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ ہم چلتے ہیں آج سے 1400 سال پیچھے کے مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس کی بارگاہ قدسیہ ہے، اپیل کرتے ہیں حضور ہم تو رسول اللہ کو اللہ کا فضل بھی مانتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی مانتے ہیں، اس لیے مسلمان آپ کی آمد کے سلسلے میں فَلْيَفْرَحُوا پہ عمل کرتے ہوئے خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ تو بتائیں صحابہ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ کیا اس فضل اور رحمت جس پہ اللہ خوشی کرنے کا حکم دے رہا ہے، اس سے کوئی اور فضل تو نہیں مراد، اس سے کوئی اور رحمت تو مراد نہیں ہے۔ میرے بھائی تفسیر در منصور ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 368 ہے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے۔ اس آیت کی تفسیر کون کرنے والا ہے؟ صحابی رسول، اونچی بولے کون کرنے والا ہے؟ کہ فضل سے یہاں کیا مراد ہے اور اللہ کی رحمت سے یہاں کیا مراد ہے۔ میرے بھائی 2 تفسیریں منقول ہیں۔ پہلی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتُهُ، یہ جو ہے نا کہ اللہ کی رحمت جب پہنچے تو تم نے کیا کرنی ہے؟ خوشیاں۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، پہلی تفسیر میں رحمت سے مراد صحابی رسول کا عقیدہ، اگر وہ بھی کہہ دیں کہ اس رحمت سے مراد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے تاج والے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ صحابہ بھی سرکار کی آمد میں خوشیاں منایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَلْيَفْرَحُوا کا حکم ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَرَحْمَتُهُ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لوگوں اس آیت میں جو آیا کہ جب اللہ کی رحمت پہنچے تو تم نے کیا کرنی ہے؟ خوشیاں۔ صحابی رسول آیت کی تفسیر کرنے والے کیا فرماتے ہیں؟ اس رحمت سے مراد سرکار مدینہ کی ذات ہے، اس رحمت سے مراد سرکار مدینہ کی ذات ہے۔ آگے دلیل بھی دیتے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ عبداللہ بن عباس نے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کر دیا۔ فرمایا دیکھو نا، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اس میں کوئی گنجائش ہے شک کی کہ ہم کہہ رہے ہیں رحمت سے مراد تاجدار انبیاء کی ذات ہے؟ فرمایا اگر کوئی نہ مانے تو میں قرآن پڑھ کے بتا دیتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب سرکار کو رب نے پورے جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، فرمایا تو پھر جس رحمت پر خوشی کا آرڈر دیا، فرمایا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ جب مصطفیٰ آ جائے خوشیاں منایا کرو۔ یہ رحمت کی تفسیر تھی کہ اس آیت میں رحمت سے مراد کون ہے؟ بولو نا، یہ عقیدہ کس کا ہے؟
عبداللہ بن عباس جو صحابہ کے بھی مفتی تھے، جن کو مفتی صحابہ کا خود سرکار نے مقرر کیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ کے خاص شاگرد بھی ہیں، اور صحابہ کے مفتی بھی ہیں۔ اب اس آیت میں دوسری چیز ہے بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ملے تو پھر بھی کیا کرنی ہے؟ خوشیاں کرنی ہیں۔ دوسری تفسیر کرتے ہوئے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قل بفضل اللہ، آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب آپ فرمائیں جب اللہ کا تمہیں فضل مل جائے تو فل یفرحوا، پھر کیا کیا کرو؟ اونچی بولو، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے فضل اور رحمت پہ خوشی کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک۔ کس کتاب میں دے رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اب عبداللہ بن عباس کی زبانی سنو، رحمت کا مفہوم تو انہوں نے بتا دیا کہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں بفضل اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس جگہ بفضل اللہ سے مراد بھی مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو معنی کیا بنا صحابی رسول کی تفسیر کے اعتبار سے؟ جب اللہ کا فضل یعنی مصطفیٰ آ جائیں، جب اللہ کی رحمت یعنی مصطفیٰ آ جائیں، اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، جو مسلمان ہوگا مصطفیٰ کی آمد میں خوشیاں مناتا رہے گا۔ کچھ سمجھ آیا؟ اب ابھی ہماری تیسری والی بات آخری بات ہے۔ کوئی کہے جی ہم تفسیر نہیں مانتے، نہ مانو، رسول اللہ کی حدیث تو مانو گے۔ مجھے سیاہ ستہ، میں نے کہا سیاہ ستہ سے پڑھتے ہیں، سیاہ ستہ میں سے جامع الترمذی ہے، کتاب کا نام کیا ہے؟ جامع الترمذی۔ تانا یہ ہے جو بھی دے، ہم تو اسلام کی طرف سے اعتراضات کے جوابات دینے بیٹھے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ نہیں، جو بھی دے، جو بھی، کیونکہ اہل اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتے ہیں، اہل اسلام ہمیشہ امن کا درس، ہم امن کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ غور کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی میں کتاب الصوم ہے، حدیث کا نمبر 773، حدیث کا نمبر 773 اور صفحہ 1723 1723 دارالسلام ریاض سعودیہ سے جو سیاہ ستہ ایک ہی جلد میں چھپی ہے، اس سے ہم نے حوالہ نکل کیا۔ اب عید سال میں کتنی ہے جو مشہور ہے؟ دو۔ اب سننا رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ان عقبہ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں، وہی روایت کرتے ہیں، تو وہ حدیث سند کے اعتبار سے مرفوع ہے، سند کے اعتبار سے سند سرکار تک پہنچی ہوئی ہے، حدیث کی سند سرکار کی ذات تک پہنچی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر و ایام التشریق، کتنے دنوں کا ذکر آیا؟ نمبر 1 9 ذو الحجہ، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، 9 ذو الحجہ۔ یوم النحر تو وہی عید جو مشہور ہے وہ آ گیا 2، وہ ایام التشریق، ایام تشریق کتنے؟ 9 ذو الحجہ سے صبح کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تشریق، انہی کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ اب 10 کو نکال دیں، کیونکہ 10 تو پہلے بھی عید ہے، کتنے دن یہ بنے؟ 9 11 12 اور 13۔ حدیث یاد ہے نا کس کتاب کی ہے؟ جامع ترمذی، حدیث کا نمبر یاد ہے؟ 773 1723 جو ہے یہ صفحہ 773 کتاب و صوم میں حدیث ہے۔ 9 ذو الحجہ 1
11 ذوالحجہ 12 ذوالحجہ 13 ذوالحجہ رسول اللہ فرمائے وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عیدنا، فرمائے ایام تشریق مسلمانوں کی عید ہے۔ مسلمانوں کی کیا ہے؟ عید ہے۔ تم 3 کے رفع میں پڑے ہوئے ہو، یہاں آؤ گے تو کئی عیدیں آ جائے گی۔ صحیح حدیث کے اندر آیا، فرمایا یہ جو جمعہ کا دن ہے میری امت کے لیے یہ بھی عید کا دن ہے۔ اب ذرا غور کرنا، ایک سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ بولو تو صحیح، تم 2 کا رونا رو رہے ہو، 3 کا رو رہے ہو، یہاں تو حد کراس کر دی سرکار نے۔ فرمایا امت کے لیے جمعے کا دن بھی کیا ہے؟ امت کے لیے 9 ذوالحجہ کا دن بھی کیا ہے؟ امت کے لیے 11 ذوالحجہ کا دن بھی کیا ہے؟ امت کے لیے 12 اور 13 ذوالحجہ کا دن بھی کیا ہے؟ اب ان سارے دنوں میں کہاں خطبہ ہوتا ہے؟ عید کا۔ کہاں عید کی نماز ہوتی ہے؟ جمعہ والے دن کون سا عید کا خطبہ پڑھتے ہیں؟ سارے، کیونکہ سرکار نے تمام مسلمانوں کے لیے جمعے کو عید کا دن قرار دیا۔ 9 ذوالحجہ کے دن فرمایا یہ عید کا دن ہے۔ کہاں ہے 9 ذوالحجہ والے دن عید کی نماز؟ کہاں ہے اس کا خطبہ؟ تو معلوم ہوا عید کے لیے ضروری نہیں کہ نماز بھی ہو، خطبہ بھی ہو، احکامات بھی ہوں۔ اگر کوئی ضروری کہے تو اس حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے؟ جو جواب ادھر ہے وہی ساری عیدوں کی جشن عید میلاد النبی والے دن 12 ربیع الاول کے دن کا جواب ہے۔ جب ادھر خطبہ نہیں تو ادھر بھی نہیں ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ساری عیدوں کی۔ اب کوئی نہ مانے تو اپنی قسمت کو رو، کوئی نہ مانے تو اپنی قسمت کو رو۔ اصول یاد ہے نا؟ کون سا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف نہ کہو۔ قانون نکلا جی چھوٹی چیز کو منع کیا تو بڑی خود بخود کیا ہو جاتی ہے؟ اسی قانون کے تحت ہم نے آیت کریمہ سورہ المائدہ آیت نمبر 114 تلاوت کی کہ جب چھوٹی سی نعمت، کون سی نعمت تھی؟ دسترخوان جس پہ چند کھانے تھے، وہ آئے تو قرآن نے اصول دیا، کیا بنتی ہے وہ؟ عید کا دن بنتا ہے۔ اور یہ قرآن کا اصول اگلی ساری بحث میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر آپ کو رسول اللہ کی عظمت و شان اور مصطفیٰ کریم جس دن آئے وہ کیسے جشن عید میلاد النبی بنا۔ میرے بھائی غور کرنا، یہ ایک دن جس دن کیا نازل ہوا تھا؟ صرف دسترخوان، اور وہ بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں، اور آج تک قیامت تک آپ کے قانون کے تحت وہ دن کس چیز کا کہلایا؟ عید کا دن۔ اب سننا، ایک جانب دسترخوان، دوسری جانب کون ہے؟ غور سے سنیے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و فضیلت بیان کرتے ہوئے علامہ زرقانی نے شرح زرقانی علی مواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ 55 مکتبہ العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے۔ غور کرنا، ایک جانب، یہ جملہ ہم نے اکثر دہرانا ہے، اب یاد ہوگا تو پھر ہی قانون سمجھ میں آئے گا۔ ایک جانب آپ کہنے دسترخوان، ایک جانب، دوسری جانب دسترخوان ہے تو عید۔ اب سننا آپ کیا فرماتے ہیں مفہوم عبارت کا۔ فرمان لوگوں، اللہ کی ذات تھی، اللہ کی ذات تھی، پھر مصطفیٰ کریم کی ذات ہوئی، پھر مصطفیٰ کریم کی ذات ہوئی۔ جب تک اللہ نے چاہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور کی حالت میں اللہ کی جناب میں رہے، اللہ کی جناب میں رہے۔ پھر جب اللہ نے چاہا کہ اب میں اور نبی اور رسول پیدا کروں، اور نبی اور رسول پیدا کروں، اس سے ملتی جلتی روایت نشر و طیب میں
شیخ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہے